بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک تعلق ان کے ساتھ یہ ہے کہ مولانا میرے والد مرحوم کے شاگرد تھے۔ کئی سال انہوں نے ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے۔ اور میرا دوسرا تعلق ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ کئی کتابیں ہم نے اکٹھے پڑھی تھی۔ وہ جو طبیعت میں بچپن کے اندر درویشی تھی، ان کے وجود میں وہ درویشی آخر تک قائم رہے گی۔ اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمتوں کا سلوک کرے۔ بچوں تو میری گل سن، یہ جن بچوں نے نازلہ قرآن پاک پڑھا، انہیں پگڑیاں بھی بندوائی گئی، بڑی سونی سونی۔ سب مل کے ان کے لیے دعا کر دو، اللہ انہیں قرآن کا حافظ بھی کرے۔ یہ قرآن پاک جو انہوں نے نازلہ پڑھا ہے، اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں۔ 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ آپ میری بات پہ یقین کر لیں، اس آواز کو ایسا کریں گے تو تسی چھوڑ دو۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اللہ گواہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں اللہ نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ توحید ہے۔ ہر سورت میں، ہر صفحے پہ بار بار تکرار کے ساتھ پھر اسے دوہرایا، پھر دوہرایا، پھر دوہرایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ میں۔ اگلی سورت میں جا کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اسے دیکھا۔ دوسرے پارے میں جا کے اللہ نے کہا الہکم الہ واحد،
ایک مرتبہ پھر اسے آیت الکرسی کی ابتدا میں دہرایا، اللہ لا الہ الا ہو، کہو ذرا سارے مولانا تقریر کر رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا تسی گونگے ہو، پھر نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، اس ویلے میں سمجھا کہ گونگے ہو، لیکن میں نے لگتا کہ گونگے نہیں تو سمجھ بولو نام ساڑھے یہ دن دنوں اسائے بولو لا الہ الا ہو، یہ ہو ذرا کرو ہو، وہ سارے بڑا کنیے ہو کر دیں پنجابی دا شعر پڑے آخیر تے ہو لایا لگ گیا سلطان باہر کی زمین اے ہو پنجابی والا ہو نہیں، اے معاہدہ دا ہو ہے، اللہ لا الہ الا ہو، پھر اسے دیا بار بار آپ قرآن پڑھیں، نازل قرآن پڑھیں، جگہ جگہ ہر صفحے پہ آپ کو اسی مسئلے کا تذکرہ، اسی مسئلے کا ذکر، کہیں اس کی دلیلیں، یعنی کہیں مسئلہ کہیں مسئلے کی دلیل، کبھی عقلی دلیل کبھی نقلی دلیل، اور نقلی تو کوئی اور نہ سمجھ لینا، ایک شاید اصلی ہوتی ہے ایک نقلی، میں آپ نے آپ یہ دلیل نقلی ہے، یہ نقلی کا مقابلہ اصلی نہیں، یہ کون سی نقلی ہے؟ اے جڑے چھوڑ امتحان دیتے ہیں تے نقل مارتے، نقل یہ او نقلی، نقل مارن کا کی مطلب ہے اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے کے کر لینا، نقل کر لینا، اس دا پرچہ اس دی عبارت اپنے پرچے تے نقل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے نبیوں کی بات نقل کرتے ہیں، پہلی کتابوں کی بات نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات نقل کرتے ہیں، اہل کتاب کے علماء کی بات نقل کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ حدود کی بات نقل کرتے ہیں، کبھی حدود دی، کبھی چینٹی دی، کبھی فرشتیاں دی، کبھی انبیاء دی، کبھی تورات دی، کبھی انجیل دی، کبھی زبور دی، کبھی حضرت نوح دی، کبھی حضرت ہود، کبھی حضرت یوسف، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت ابراہیم، یہ باتیں نقل کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں اوے لوگوں، جو مسئلہ میرا آخری پیغمبر بیان کر رہا ہے یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، حضرت نوح نے بھی یہی میری گل بھی تمہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی سمجھ آ رہی؟ پہلی کتابوں میں ہم نے یہی بات لکھی تھی، حدود نے یہی بات کہی تھی، کبھی اللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کبھی اللہ اس مسئلے کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، کبھی عقلی دلیلیں بیان کرتے ہیں، عقلی کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ اگر آپ نازا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دیکھ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چلیے، پڑھتے ہو قرآن پاک میں، جب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، تلاوت کر رہے ہوتے ہو، تو ایک لفظ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، الارض، کیا میں نے زمین، زمین۔ پھر جب آپ قرآن پاک نازا پڑھتے ہیں وہاں ایک لفظ آتا ہے سماوات، کیا میں نے پھر جب آپ قرآن نازا پڑھتے ہیں تو وہاں ایک لفظ آتا ہے الجبال، الشمس، القمر، چاند، الکواکب، ستارے، البحر، دریا، البر، جنگل، اللیل، النہار،
دریاؤں کا تذکرہ، جنگلات کا تذکرہ، درختوں کا تذکرہ، دن اور رات کے آنے جانے کا تذکرہ، یہ اللہ کہانیاں سناتا ہے؟ جب زمین کی بات کرتا ہے، آسمان کی بات کرتا ہے، ستاروں کی بات کرتا ہے، سورج کی بات کرتا ہے، تو اللہ کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا۔ اس کو کون سی دلیل کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ عقل سے اپیل کرتے ہیں۔ کہاں یاد آئے شاہ اللہ تیری قبر کو منور کرے، رحمت کی برکھا برسائے۔ اس کو جب بیان کیا کرتے تھے نا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ بادلوں کا ذکر ہے، انزل من السماء، یہ بادلوں کا ذکر ہو گیا۔ تو حضرت شاہ کو قرآن سے کس طرح بیان کرتے تھے؟ نقل نہیں اتار سکتے۔ ان کا خلوص، ان کا اخلاص، ان کا لہجہ کہاں سے لاؤ؟ کہاں سے لاؤ؟ حضرت شیخ کہتے تھے میری توحید بھی سمجھ نہیں آئی تو پیروں دے تھلے دیکھو، پاؤں کے نیچے بچھلی زمین دیکھ، اتنی ہموار زمین ہم نے تیرے پاؤں کے نیچے بچھائی ہے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ صاحب کہتی ہیں بس سما بنا، تیرے تلے دیکھ کے بھی میری توحید کی سمجھ نہیں آئی تو ذرا اٹھتے دیکھو۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے چھت کس نے بنا؟ ایک کیڑی ساری چھت تے ستون گنو ذرا، بیم گنو۔ میری جو مسجد ہے وہ 60 ضرب 60 ہے، 60 اس طرح، 60 اس طرح۔ میں نے انجینئر سے کہا درمیان میں ستون نہیں آنے چاہیے، اس آگے استاد جی 2 تو پھر جڑے پڑتا۔ میں آگے پھر اللہ ہی ہے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے قائم کی۔ پھر اللہ نہروں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، ندیوں کا، نالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کبھی دیکھا کر زمین کا سینہ چیر کے یہ نہریں ہم نے بہائی ہیں۔ پھر کبھی پہاڑی علاقے میں دیکھا کر پہاڑوں سے چشمے ہم نے نکالے ہیں۔ کبھی رات بڑی اور دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی خزاں، کبھی بہار۔ کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ، اور ان کو دیکھ کے میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ میری توحید کی دلیل ہے۔ اللہ ہمارے علمی حقوں میں تصوف ایک اصطلاح ہے، تصوف اے اللہ اللہ کرنا، اے دل اللہ گلا، اسی سے پھر تصوف سے لفظ نکلا صوفی، یعنی دلوں کی صفائی کرنے والا۔ کسی زمانے میں اللہ والے لوگ بیٹھتے تھے اپنی اپنی خانقاہوں پہ، تھانہ بھون میں بیٹھے ہوئے مولا اشرف علی تھانوی، دیوبند میں بیٹھے ہیں مولا حسین احمد مدنی، لاہور میں مولا احمد علی لاہوری، اور وہاں بھجرہ میں مولا حسین علی۔ طالب علم جب حدیث پڑھ لیتے نا، پھر کسی اللہ والے کے پاس جاتے بے من اللہ اللہ سکھاؤ۔ اب وہ دور ہو، وہ خانقاہیں گئیں، وہ بزرگ گئے، وہ اللہ والے گئے،
یہ لب جائے تو میں نہیں دسنا بھی لب گیا، مجھے نہیں، میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں۔ اب لالچی ہیں، مرید کی جیب پہ خانقاہوں کے جو لوگ تھے انہوں نے سی این جی اسٹیشن بنا دیا، پیٹرول پمپ لگا دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ اور وہ جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کسی زمانے میں تصوف کی کچھ کتابیں پڑھی تھی، پھر میں نے اسے بھاری پتھر سمجھا، چھوڑ دیا۔ اس کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے، مجھے سنا کے بھی مزہ آتا ہے، اور آپ کو بھی وہ سن کے مزہ آ جائے نا تو بس دل کا جو اگر یہ ارمان ہے سبحان اللہ کہہ کے پورا کر۔ سنیے گا، اللہ والا کہتا ہے کہ پہلی کوپل، اردو میں کوپل کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں انگوری کہتے ہیں، پہلا پتا جو زمین سے باہر نکلا وہ سید ہوگا، ان کا یہ مشاق کے بیاض سید ہوگا نا، نرم نازک، پھونک مارو نا دوسری طرف کیا لگے۔ کدی سوچے وہ زمین کا سخت سینہ چیریا کے باہر نکل، تو نے اس بات پہ اس نے زمین کا سینہ چیر دیا، وہ نرم و نازک پتا باہر نکل آیا۔ صوفی کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا کہ وہ پتا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو یا شمال جنوب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، ہمیشہ وہ پہلا پتا اور انگوری زمین سے باہر نکلی، سیدھی آسمان کی طرف رخ کر کے۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف اٹھا کے وہ پتا کہتا ہے مولا میرا وجود اس قلب پہ گواہ ہے، تیرا کوئی شریک۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہاں ماضی کا صیغہ ذکر کیا سبح، پھر دوسری صورت میں جا کر یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ کیوں کیا ایسے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح پڑھتی ہے۔ سبح کا معنی کریں گے تسبیح پڑھی، ماضی کا معنی کرنا ہے تسبیح پڑھی، اور یسبح تسبیح پڑھتی ہے، آگے پڑھتی رہے گی۔ اللہ نے سبح کہا، کسی جگہ پہ یسبح کہا، اللہ نے فرمایا 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جب کائنات کی ہر چیز میری تسبیح ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ ٹائل تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ رومال تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ درخت تسبیح پڑھ رہے ہیں، پہاڑ، کنکر، پانی، سمندر، دریا، پھل پھول، کانٹے، درندے چرندے پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، پھر انسان، جنات، فرشتے، ملائکہ، ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے، ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے۔ کچھ تسبیح پڑھ رہی ہے کولی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ قولی تسبیح ہے، قولی زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جن کی زبان نہیں ہے وہ حالی تسبیح
پڑھتی ہیں. حالی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. یہ ان کی تسبیح ہے حالی، یعنی ان کا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ شریکوں سے کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے قرآن پاک میں جس مسئلے کو بیان کیا وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہیں اس مسئلے کو بیان کیا اور کسی جگہ پہ اس کے دلائل بیان کیا. عقلی دلیل، عقلی. میرے سوا الہ کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو کا کیا میں نے؟ یہی میں نے جو میں کر رہا ہوں. کیا اللہ کے سوا الہ؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مقصود حقیقی کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت عزیر، نہ حضرت ابراہیم، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ اولیاء، نہ انبیاء، کوئی الہ نہیں. مولا ڈنڈے دے زور نال منوانے اپنی الوہیت، اپنی معبودیت جبر نال منوانی ہے، زور نال. فرمایا نہیں، منوا سکتا ہوں. میرا دروازہ چھوڑ کے اور پاسے جا، میں تے انا کر دیا. میرا دروازہ چھوڑ کے اور پاسے جا، میں تیری ٹنگا توڑ دے. جبر کروں، زور کروں، زبردستی کروں، کر سکتا ہوں، لیکن اپنی الوہیت میں نے جبر سے نہیں منوانی، زور سے نہیں منوانی، اکراہ سے نہیں منوانی، ڈنڈے کے زور سے نہیں منوانی. میں نے دلائل سے منوانی ہے. مولا دلائل مولوی سمجھن گے، اے شہریاں تاجراں انہاں کو سمجھ کنی آئے گی. اللہ نے فرمایا میں کوئی علمی دلیل نہ دینی ہے، میں دلیلیں عقلی دوں گا. عالم بھی سمجھے، جاہل بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے کہ الہ صرف میں ہوں، معبود صرف میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں. میں اس پر عقلی دلیلیں پیش کروں گا. مولا پھر کوئی عقلی دلیل دینا. اللہ نے پہلی دلیل پیش کی، الحیو، الحیو، میں ہی الہ ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں. عقلی دلیل. میں اس پر لگا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے، پورا قرآن بھرا ہوا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے دلائل سے. یہ پہلی دلیل. کیوں جی؟ مضبوط دلیل ہے کہ کوئی کمزور دلیل؟ الحیو، مولا بڑی دلیل ہے، بڑی دادھی، بڑی لکڑی. اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، حالت میں ایک اور دلیل دینی ہے، القیوم. القیوم، القیوم کا کیا میں نے؟ خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے، سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے، سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے. خود بھی قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نگہبان ہے. مولا بڑیاں دلیلیں ہو گئی ہیں، دو بہت زبردست دلیلیں ہیں دونوں. اللہ نے فرمایا حالے کتھے؟ ابھی تو میں نے تیسری دلیل دینی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ مجھے اونگ آتی ہے اور نہ مجھے نیند آتی ہے. یہ اللہ اپنی الوہیت پہ دلیلیں دے رہے ہیں. کیوں؟ آیت الکرسی کو شروع کہاں سے کیا؟ وہ تھا دعویٰ، اس کے یہ دلائل اللہ نے دی.
لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ مولانا بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پتہ نہیں انہوں نے یہ بات بیان کی یا نہیں کی۔ حضرت موسیٰ ایک جگہ پہ سو گئے تھے، یوشع بن نون واقعہ بھئی تھیلے وچ مچھلی گئی، اس جتے زندہ ہونا ہی او بندہ سام اٹھے لبڑی تے ذرا خیال کری، ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں، وہ مچھلی زندہ ہوئی، کھڑکھڑاہٹ ہوئی، وہ باہر نکلی دریا دے وچ سرنگ بنا کے ٹر گئی۔ حضرت یوشع نے کہا تھکے ہوئے نے نئی جگہ کا، اٹھیں گے بتا دوں گا۔ اٹھے، حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو، انہوں نے کہا چلو، بتانا یاد نہ رہا۔ لیکن ایک گل تا دسو، حضرت موسیٰ دے سر دے کول پیا تھیلا وچ مچھلی، وہ زندہ ہو کے نکلی، نکل کے سمندر وچ گئی، سرنگ بنا کے ٹر گئی، تے ستے ہوئے پیغمبر نو سر دے کول ہون والے حالات دا پتہ سو جو گئے، سو جو گئے۔ جو سو جائے اسے اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں لگتا، تو پکارنے والے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اسی لیے مجھے پکارا کر۔ نیند تو نیند رہ گئی، مجھے اونگ بھی کبھی۔ نبی پاک سو گئے، بخاری کی حدیث ہے، رات کا ٹائم ہے، سفر ہے، تھکے ہوئے ہیں، سو گئے۔ خیال آیا بھئی تھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صبح جاگ بھی آندی ہے کہ نہیں آندی، ان کی کری گیا کہ کسی دی ڈیوٹی لاؤ۔ کون بھائی ڈیوٹی دے گا؟ حضرت بلال اٹھ کھڑے، میں ہوں سارے دن کا بندہ تھکا ہوئے تو ڈیوٹی دینی ذرا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بھی نفلوں کی نیت کر لی، میں پڑھتے ہیں نفل، جاگتے ہیں، صبح کا جلے وقت ہونے لگا، میں نے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی، مشرق کی طرف میں نے منہ کر لیا، میں یوں ہی صبح صادق پھوٹے تے میں اذان دیواں تے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ نبی پاک سوئے ہوئے، صحابہ سوئے ہوئے، بلال سوئے ہوئے، حضرت صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان ذی النورین بھی، حیدر کرار بھی۔ سورج چڑھ گیا، حتی ضربت الشمس کی، میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہو رہی ہے، حتی ضربت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، اس کی شعاعیں نبی پاک کے وجود مقدس پہ پڑی۔ سب سے پہلے آپ جاگے، سبحان اللہ، بلال کہاں ہے؟ بلاؤ بلال کو۔ آ گئے، وہ تین کی ہویا؟ حضرت بلال آخیا جی ناراض ہونے کی زیادہ ضرورت کوئی نہیں، جس رب تو سوا دیتا اس میں نے بھی سو گئے۔ ایک گرد کا پتہ، اللہ کہتے ہیں جو سو جائے نا اسے اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا مجھے پکارا کر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں۔ بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے، کیوں کہ کھات نہیں کوئی چپ کر گیا وہ میں تھوڑے تو زیادہ تک پڑھ بس کا میدان چھوڑ مولا بڑی دلیل ہے، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بڑیاں دلیلاں نے بڑیاں۔ اللہ نے فرمایا حالے کتھے؟ میری چوتھی دلیل سنو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی میں ہوں، اسی کے لیے لہو بکا پیدا کریں
اسی کے لیے خلقن و ملکن و ملکن و تدبیرن و اختیارن و احیاءن و اماتتن، بس صرف علماء کے لیے میں نے یہ لفظ پڑھ دی۔ علامہ آلوسی کہتا ہے، علامہ آلوسی نے معنی کیا ہے، روح مانی والا معنی کرتا ہے لہو اسی کا ہے، کیا پیدائش کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے، ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ سب چیز کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، پڑھو میرے نام، قل اللہم، یہ صرف دکانہ دے شیشیاں دے لکھا دیو، قل اللہم مالک الملک، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے ہو؟ قل اللہم مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک، کتنی آیتیں پڑھی اس پر؟ مالک میں ہوں، اختیار میرا، ہر چیز میری ہے، میں مالک ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہو، عقل دے ترازو دے تول کے من جواب دیو۔ مانگنا، کوئی چیز مانگنی ہو نا، کہ منگنی اس کو چاہیے جڑا مالک نہ ہوئے، یہ نا نہیں یار، نہیں ہے، اس کو جا کے منگو جڑا مالک نہ ہوئے، اور جڑا مالک ہے اس کی وہ شے ملک نہیں جڑا اس کو منگے، اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ یہ رومال ہے، اس کا میں عارضی مالک ہوں۔ عارضی مالک کا مطلب یہ ہے میں بیچ دوں میری مرضی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، کسی کو میں بلا مانگے وہ مجھ سے مانگے نہیں میں بیوں ہی دے دوں میری مرضی، یہ میرے اختیار نہیں۔ ایک بندہ آدمی سے اٹھ کے کہتا ہے بندے آدمی صاحب یہ رومال من دے دو، من دے دو، میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے، منگنا تو صحیح ہے نا، کیوں؟ کس کو مانگ رہے ہیں؟ جس نے اختیار ہے، دینا نہ دینا اختیار میں۔ تواڈے جو بندہ اٹھے وہ آکھے بندے آدمی صاحب اے جڑے ڈلوال موڑ دے کچھ زمین ہے یہ تسی میرے نام لوا دو، ڈلوال موڑ ہے نا وہ کچھ جڑی زمین پئی ہے یہ بندے آدمی صاحب تسا میرے نام لواؤ، اس کا منگنا صحیح ہے؟ کیوں؟ میں اس زمین کا مالک نہیں، وہ زمین میری نہیں، اس کا دینا میرے اختیار میں نہیں، اور ڈلوال کے لوگوں بندے آدمی کہتے ہیں مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، تے جڑا مالک نہ ہوئے اس کو ہی پاگل بنا ہوگا نا، پاگل بنا۔ مانگنا کس سے چاہیے جو کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے کول منگیا کر، اور بچے ہو میرے پاسے دیکھو، میں بار بار گھڑی والے پاسے دیکھتا تو میرے پاسے دیکھو، میں بالکل تقریروں پہ نہیں جایا کرتا، چھوڑ دیتی نا میں تقریریں کرنی، میں صرف اس لیے آ گیا ہوں کہ میرے پھیلو کا یہ جگہ ہے، میں نے بھگتانی تھی ایک تقریر، ورنہ اب میں گھر بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، دعا کر دیا انشاءاللہ ایسی عام فہم تفسیر لکھ دوں گا، مڈل پاس بچہ بھی پڑھے گا تو قرآن سمجھ آئے گا، جس میں مولانا حسین علی کا رنگ نمایاں ہو، وہ بھی رنگ نظر آئے گا انشاءاللہ، آپ دعا کر دیا کریں۔ اس کے لیے میں نے کچھ مدت کے لیے تقریروں سے کنارہ کشی کر، مانگنا اس سے چاہیے جو کون ہو اور جو مالک نہ ہو، جس کے اختیار میں نہیں، ملک نہیں، اس سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ فرماتا
رکھوں، جو مانگے وہ دے دوں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم ہے میرے خزانے اتنی بھی کمی نہیں ہونی جتنی سمندر سوئی ڈبو اس دے نال پانی باہر نکلے۔ اس سے مانگو جس کے پاس ہر چیز کے خزانے خزانے، جن سے تو مانگتا پھرتا ہے۔ قرآن پاک ان کے بارے میں کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون، کرو میں نہ کرو، وہ مالک نہیں ہے۔ مثقال برابر ذرۃ، غیر اللہ دے پجاریاں دے پلے اللہ بھی ککھ نہیں چھوڑ، اللہ دی قسم۔ لا یملکون مثقال ذرۃ ذرہ، اللہ کی قسم ہے یہ ذرہ ہوتا نا عربی کا لفظ تے سمجھانا پہ جاتا کسی پٹھان نو، پہ وقت جانا کنیے سمجھائیے تے یہ ذرہ ہوتا عربی کا لفظ تے سمجھانا پہ جاتا کسی جٹ نو، پنجابی جٹ نو کنیے سمجھائیے، ہندی نو سندھی نو۔ پھر آپ کبھی یہ دن کا ہاتھ میں لیتے، پھر اسے کہتے خان صاحب یہ ذرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ خان صاحب یہ ہے ذرہ، بابا جی یہ ہے ذرہ۔ اس طرح ہم سمجھاتے، سمجھ پھر بھی نہیں آنی ہے ذرہ کیا ہے۔ مولانا قربان جاؤں کیسا لفظ بولا، عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو پتا ہوئے ذرہ کس کو آتے ہیں۔ ان جٹا کو پوچھو بھائی ذرہ کس کو کہتے ہیں، انہوں سمجھانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی جانتا ذرہ۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کبھی دیکھا نہیں ہو پردہ نہیں کھا جاتے ہوں کھانی ہے کھجور جو پردہ ضرور ہے۔ پھر میری تقریر یاد کرنی، کروڑ پردے اکٹھے کرو، کروڑ 8 آنے دے بھی نہ بکن، کیا قیمت؟ ان پردوں کی کیا قیمت ہے؟ مولا پھر چڑھایا کیوں نہیں؟ یہ قیمت کوئی نہیں، فرمایا تمہارے نقطۂ نگاہ نال قیمت کوئی نہیں، ہم نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، ہم نے یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے اسے روک دیا، کھٹاس ادھر نہ جائے، مٹھاس۔ یہ پردے کا کام ہوتا ہے، پردے کا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں برزخ، عربی میں اس کا کیا کہتے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ان کے درمیان برزخ ہے، برزخ، ان کے درمیان کیا ہے؟ برزخ۔ کیوں یہ برزخ کی کر دیے؟ ادھر دا پانی ادھے نہ جائے، ادھر دا پانی ادھے نہ جائے، اے ہوندی یہ برزخ۔ تساں ہر جمعرات نو رلائی کھلوتے ہیں،
برزخ تو روکتی ہے کہ ادھر کی چیز ادھر نہ آئے. اللہ نے کیا کہا؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور اسی کا ہے جو کچھ سارا وقت ہی تمہید میں خرچ ہوا. مولانا حسین علی کہو رحمت اللہ، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی. مسئلے کتنے بیان ہوئے ہیں؟ پڑھو ذرا قرآن. رسالت کا مسئلہ بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سے بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ میرے ساتھ ساتھ. ختم نبوت کا، عظمت صحابہ کا، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، اعتکاف، نکاح، طلاق، خلا، وصیت، مہر، دیت، قصاص، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، پورا تولو. ذرا چپ کر گئے. پورا تولو، رشوت نہ لو. یہ سارے مسائل قرآن میں بیان ہوئے کہ نہیں؟ میں کتنے گن سکتا ہوں؟ کتنے میرے میں کیا ضرورت ہے کہ میں ان مسائل کو گنوں جو رب نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں؟ یہ سارے مسئلے قرآن پاک میں رب نے بیان کیے ہیں. مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ 114 صورتوں میں سے 80 صورتوں کے اندر اللہ نے صرف مسئلہ توحید کو بیان کیا، باقی سارے مسائل بیان کیے، لیکن 80 صورتیں اللہ نے وقف کر دی کس مسئلے کے لیے؟ اس میرے کی مسئلہ بیان کی ہے. لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد. بس آخری بات آپ کو سنانے لگا، لیکن یہ بڑی کام کی بات ہے. یہ بات میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 دفعہ قرآن کی تفسیر کی. حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی میں نے پڑھی. اپنے والد صاحب سے بھی میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، حضرت نیلوی صاحب سے بھی میں نے پڑھا. یہ بات مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی جو میں آپ کو بتانے لگا. کسی استاد نے مجھے یہ بات نہیں بتائی. ایک گل من ایک جت دسی، ان پڑھ، لیکن وہ مرید تھا مولانا حسین علی کا. مرید ان کا تھا. میرے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس کی عمر 95 سال. وہ کہتا تھا کہ میری عمر 14 سال تھی جب میں نے ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں ہندو تھا. میرا نام حضرت صاحب نے رکھا عبداللہ. پھر میں مشہور ہوا شیخ عبداللہ. میں پڑھ نہیں سکا، حضرت صاحب کا خادم تھا. خدا دی قسم ہے اساں ساری زندگی لا کے طالب علم کو گلاں نہیں سمجھا سکے جہڑیاں مولانا حسین علی نے جٹاں نوں سمجھا. پتہ نہیں وہ کیا. بات سنے، میرے کسی استاد نے نہیں، یہ میں نے قرآن میں نہیں لکھی، یہ اس شیخ عبداللہ نے لکھی. تیار ہے سننے کے؟ سن کے مزہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہیں گے. کہتا ہے میں مولانا حسین علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مولانا حسین علی مجھے کہتے ہیں شیخ عبداللہ تن میں ایک گل دساں. میں نے کہا جی دسو. فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا سورتاں دے وچ جو کچھ بھی
عطا فرما۔ پھر میں نے قرآن کھول لیا، میں نے کہا میں چیک کروں، مجھے سورت حج نظر آئی، ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ نے اس مسئلے پہ آ کے سورت حج کو، میں نے سورت ہود کھولی، مجھے نظر آیا للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ۔ عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، لہذا عبادت کر تو میری۔ یہ سورت ہود کو آ گیا۔ میں نے سورت کہف کھولی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ کس مسئلے پہ آ گیا اللہ نے؟ کس مسئلے پہ آ گیا؟ بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ اسے ختم کرتے ہیں آ کے کس مسئلے پہ؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ میرے والد سے بیان کیا کرتے تھے، ان ھذا، بے شک یہ، ھذا کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے، بے شک یہ کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ بے شک یہ بات تو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات تو ہم نے ابراہیم کے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں بھی بیان کی تھی۔ کیڑی گل؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کچھ علماء نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی۔ یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں کیا کی تھی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اشارہ ہے سورت کی ابتدا کی طرف، سبح اسم ربک الاعلی، باقی بول اپنے رب کے نام کی، باقی بول اپنے رب کے نام کی، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ جو کہہ رہا ہے میری تسبیح پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی، باقی بول اپنے رب کے نام کی، تو پاک ہے۔ کیا رہا میں نے سفر پڑھا بکر میں، یہ میرا رومال پاک ہے، یہ میری جرسی پاک ہے، یہ قالین پاک ہے، صحابہ پاک ہے، نبی پاک ہے، اللہ پاک ہے، ایک کو جی میں نا جن کپڑا پاک انہیں اللہ پاک نہیں، ہر ایک کی پاکی کی نوعیت الگ الگ ہوگی۔ جب کہیں گے کپڑا پاک ہے، قالین پاک ہے، مطلب ہوگا پلیتیوں سے، نجاستوں سے، گندگی سے، اور جب کہیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا تنقید سے، تنقید سے پاک ہے، اور جب کہیں گے نبی پاک ہے تو مطلب ہوگا گناہوں سے، اور جب کہیں گے اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا شریکوں سے پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، باقی بول اپنے رب کے نام کی، ادھر کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، تو یہ اللہ کی پاکی۔ آپ کہیں گے تیری گل کیوں منی، تو کوئی اتھارٹی ہوں؟ میں نے کہا نا، میں کیوں اتھارٹی ہوں، میری بات بالکل نہیں ماننی، لیکن میں اپنی بات اگر قرآن سے پیش کر دوں، اس پر میں قرآن کی دلیل دے دوں، کہ پھر تے مننی ہے نا۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ کس سے؟ یشرکون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبح
سبح اسم ربک اللہ تعالیٰ جب سورت کو ختم کرنے لگتی ہیں تو ختم آ کے کس مسئلے پہ کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا. یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا تیری رضا کے لیے کہا اس میں یا اللہ اسے مؤثر فرما دے. جو آپ تشریف لائیں یا اللہ ان کا آنا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرما اور اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ حفاظت بنا دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما ایمان پہ موت دے کل ایمان کی حالت میں اٹھا اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما. آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے آپ کی شفاعت سے حصہ عطا فرما. ملک عزیز پاکستان اس وقت بڑے عجیب حالات سے دوچار ہے. افراتفری ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، خودکش حملے ہیں. سکولوں پہ، تھانوں پہ، عبادت گاہوں پہ، مسجدوں پہ، کچہریوں پہ، پلازوں میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں. سچی سچی بات آپ کریں، جمعے کا دن ہو، مسجد ہو، نماز ہو رہی ہو، اس کے اندر آ کے کوئی خودکش کرتا ہے یا سکول میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اندر جا کے کوئی بندہ خودکش کرتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کام نہیں. مسجدوں میں، سکولوں میں اور ان کی ٹیچروں کو آگ لگا دینا، زندہ جلا دینا، یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ سارے مل کے آدھی رات کا تقریباً وقت ہونے والا ہے، سارے مل کے دعا کرو یا اللہ یہ جو لوگ بھی ان کاروائیوں میں اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کے ارادے خاک میں ملا، یا اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا، ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم. اللہ اس کی حفاظت فرما. نوجوانوں میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ ملک عزیز جو ہے نا پاکستان، ہم اس کی چار دیواری میں اپنی عزتیں چھپا کے بیٹھے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا ان کی عزتیں محفوظ ہیں اس ملک کی وجہ سے. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہ رہا نا تو ہماری عزتیں محفوظ ہو نہیں رہیں گی، ہم غلام بن جائیں گے. اس ملک کو بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنی عزتوں کی بھی قربانی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ملک بچنا چاہیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت. یا اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی بدامنی امن میں بدل دے، بے چینی چین میں بدل دے، بے سکونی سکون میں بدل دے. یہ جو دہشت گردی کا ماحول ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، اس کو ختم فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم